چونکہ طلبہ عزیز اور بعض درمند نمازی سورہ تغابن اور فاتحہ کی تلاوت میں 7 بجے تک مصروف رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو منسوس ہے کہ لا علاج بیمار اس سے ٹھیک ہوا ہے۔ ابو سعید خدری 3 دن صبح و شام جا کے ان کو دم کیا ہے اور فائدہ یہی بتایا کہ میں فاتحہ پڑھتا تھا۔ ہماری توجہات کم ہیں اور ہماری انداز کمزور ہے، تو بزرگان دین نے 101 مرتبہ روز پڑھنے کا کہا ہے۔ غزالی نے احیاء میں اور حافظ عراقی نے تخریج میں لکھا ہے کہ مجرب و مشاہدہ ہمارا ہر طرح کی پیچیدگی اور پریشانی اللہ اس سے دور فرماتا ہے۔ کہتے کسی کو بخار بھی ہو نا، ویسے طبیعت ناساز ہو، تو آپ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرے یا دعا کرے، فائدہ فوراً ہو جائے گا۔ اور 2 دفعہ اور 3 دفعہ تو ارواح تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے یہ سورت کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اپنی کتاب کا آغاز جو ہے نزول الفرش تحت العرش بما یوافق العرش، وہ اسی طرح ہی فرمایا ہے، حالانکہ نزول میں 5ویں نمبر پر ہے، لیکن ترتیب میں اس طرح رکھ دیا گیا۔ اور کہتے ہیں قرآن مجید کی ہر سورت میں سورہ فاتحہ موجود ہے۔ فاتحہ فی البقرہ، فاتحہ فی آل عمران، فی النساء، فی المائدہ، فی الانعام، فی الاعراف، فی الانفال، فی التوبہ، فی سورۃ یونس، فی ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، نحل، اسراء، کاف، مریم، طٰہٰ الی آخر القرآن، ہر سورت میں سورہ فاتحہ ہے۔ اب دیکھو آخری سورت کو، اب دیکھیں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تو یہ لگا دیے پھر فاتحہ کہ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ دعا کا ایک طریقہ ہے کہ دشمنوں کو اللہ کے سامنے کر دیں۔ من الجنۃ والناس، 2 دشمن ہے، یا جنی ہے یا انسی ہے، 2 دشمن یہاں فاتحہ میں ہیں، مغضوبین اور ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو لفظ بلفظ سورہ فاتحہ سورہ والناس میں پائی جاتی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت، اعجاز ہے اور ربط ہے، تناسب ہے، شان نزول ہے، اور یہ ایک عجیب کارنامہ ہے۔ فیروز آبادی نے اس پر کتاب لکھی ہے، بصائر و ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز۔ خرالی نے مفتاح العلوم میں تفصیل بیان کی تھی، ابو اسحاق نے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور میں کیا تفصیل بیان کی، کیا روابط اور اعجاز بتایا، 24 ضخیم جلدوں میں آ گئی۔ یہ ایک ذوق کا مسئلہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کے انہور و ابہور میں غوطے لگاتا رہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے کا بہترین وقت الفجر سے پہلے ہے، یا تو سحری میں اور یا وقت داخل ہونے کے بعد جماعت سے پہلے۔ تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ جماعت کے بعد۔ اور سورہ تغابن تو خالص بیماریوں کے، لاعلاج امراض کے، ظالم بادشاہ کے ظلم اور شر سے، ناکارہ انسانوں کی ناکارہ پن سے، اور خاص طریقہ پڑھنے کا ہے، اور پھر اسی حساب سے
اعزاز و اکرام کا ناشتہ بھی اس میں شامل ہے اور وہ جاری ہے الحمدللہ۔ اپنی نیت ہے کبھی دنیا کی چیزوں میں نہ الجھائے اور اپنے طور پر کبھی بھی نیکی میں کمی نہ کرے۔ نیت کو دنیا میں الجھانے کی مثال ایسی ہے جس طرح آدمی کھانا چھوڑے اور پاخانے کی فکر کرنے لگے، اور اپنی نیت اور عمل میں کمزوری لانے کی مثال ایسی ہے جیسے سب کچھ خزائن موجود ہے اور آپ کے ہاتھ شل و مفلوج ہو چکے ہیں۔ یہود کی 4 بیماریاں تھیں جن کو پہلی مرتبہ یا بنی اسرائیل میں ذکر کیا۔ ترک العمل، نیک عمل جانتے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ کتمان الحق، حق چھپانا۔ تلبیس الحق کے بالباطل، حق اور باطل ملا کے آگے کرنا تاکہ حق کا فائدہ ہی نہ ہو جائے۔ درود نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے، کون سا درود ہے؟ تمہارا گھڑا ہوا نہیں پڑھتے۔ نبی کا بقایا ہوا درود تو پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ادب نہیں کرتے، کیا قبریں نہیں مانتے، درگاہیں نہیں مانتے، یعنی ان کو معبود نہیں مانتے، ان کو الہ نہیں مانتے، مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے۔ اولیاء کی ولایت، عزت، احترام، کرامت علی الراس والعین اہل سنت کے عقائد میں سے۔ یہ تلبیس الحق کے بالباطل۔ اور پھر چوتھا مرض ان کا یہ تھا کہ وہ دین فروش تھے، ضمیر فروش تھے، حق کے مقابلے میں مفادات لیتے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے دین کے مقابلے میں پوری دنیا بھی ذرہ برابر نہیں۔ تو ہمارے ہاں اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ پہلا نسخہ جو ہے ترک العمل کے، عمل میں چستی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، جو چستی کرے گا وہ چستی پائے گا، اور جو اعمال آپ کے حوالے ہو گئے کہ بس آپ پڑھے اور اب دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میں تو آپ کا امتحان بہت سخت اور سخت آزمائش ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے نیکی کی اور مجھے اجر نہیں ملا، یقیناً ملے گا۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کرے کہ گو میں نے نہیں پڑھا ہے، چلو اوروں نے تو پڑھ لیا، یہ یہود کی عادت تھی۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ایسی تعریفیں چاہتے ہیں ایسے کاموں میں کیے ہی نہیں، بما لم یفعلوا۔ یہ بھی یہود کی خصلت خبیثہ ہے، قباحت دنیہ ہے۔ اعمال سے سربلندی ہے، اعمال سے، نیک افعال سے مومن مسلم روب ترقی ہے۔ عمل کا موقع ملنا بہت بڑی سعادت ہے، عمل کے لیے جسم کا، صحت کا ہونا بہت بڑی نیک بختی ہے۔ اللہ کا شکر کرے کہ زبان سلیم ہے، جسم درست ہے، پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، نسألک السلام علیکم الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وعلى كل شيء وعملا صالحا ورزقا حلالا ورزقا جل جلالك عم نوالك عز شانك عظيم۔ عاجز اور فقیر کے صحت، شفا، تندرستی کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور بھی بیماران ہیں، بہت جگہ طالب علموں کو بیماری ہے، یہ جو ڈینگی مرض ہے یہ وبائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ 2 نواسیوں کو اور 1 نواسے کو بھی ڈینگی کا مرض ہے، اللہ ان کو بھی صحت شفا دے۔
3 ناکارہ حکومتوں نے کراچی کو ڈینگی کا گھونسلہ بنا دیا. 3 ناکارہ حکومتیں، تینوں ملک بدنام اور ملک بیچنے والے، تینوں ایک سے ایک نااہل و نالائق. انہوں نے نہ صفائی ستھرائی کی اور نہ ان باتوں کو محسوس کر گئے. اللہ تعالیٰ یہ ڈینگیاں انہیں کے پاس بھیج دے اور ان کو انجیکشن لگائے. غریب مسکین عاجز فقیر لوگ ڈینگی ہو رہے ہیں. وہاں 300 روپے گلاس ملتا ہے سیب کے شربت کا. عاجز مسکین 300 روپے کماتا بھی ہے یا بچے کو کیسے علاج کرائے. دن رات مجھے یہ فکر و تشویش ہے کہ سیٹو ایک مالدار لوگوں اعلان کرو کہ جہاں کہیں ڈینگی ہے وہ صبح و شام دن بھر سیب کا شربت پیے نیمبو نے چھوڑ کر. 24 گھنٹے میں آرام آ جاتا ہے. اور جب یہ علاج نہ ہو تو کوئی دوا، کوئی کیپسول، کوئی انجیکشن ایجاد ہی نہیں ہوا. نتیجتاً کتنے اموات ہو رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ اس سے بڑھ جائے. جانوروں تک میں ڈینگی ہونے لگی. رب کریم یہ 3 نااہل ناکارہ حکومتیں اور ان کے نمائندے ان کو ڈینگی لگا لے. یہ مستحق ہے اس عذاب کے اور اس آفت کے. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، عاجزوں کو، ہم جیسے فقراء کو محفوظ فرما رب کریم. جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت شفا دے، یا اللہ ان کو عام پانی سے صحت شفا دے. آدھا پختو خبر ہے خدا منگی بئی دارو کے وہ غریب مسکین کہاں اتنے خرچے کر سکتے. اور جن کو پتہ ہے کہ ان کو یہ ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ وہ پیسے خرچ کرے. بہت بڑے ثواب اور اجر کا مقام ہے. ایک بیمار کا اگر وقت پر علاج ہوا تو وہ زندہ تابندہ رہے گا. اگر وقت ختم ہو گیا اور بیماری حاوی ہو گئی تو وہ فوت ہو جائے گا. یا رب ان کی حفاظت فرما، صحت فرما، شفا فرما. یا اللہ عاجز اور مسکینوں پر خصوصی رحمت نازل فرما. شہر کے مکینوں کو خواہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے بلاؤں سے اور آفتوں سے رب کریم محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم. کتنے منٹ کہتے 8 منٹ باقی ہے. جو بیٹھے ہیں اور جنہوں نے بیٹھنا ہے سورہ تغابن پڑھنے والے اور فاتحہ وظیفہ تو 7 بجے تک رہے گا. اوروں کو بھی جن کو جلدی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو بعد میں اشراق پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے.